یہ ایک ساتھی نے تحیت المسجد کے حوالے سے پوچھا ہے، بلکہ 2-3 ساتھیوں نے پوچھا ہے، سن لیں بہت فائدہ ہوگا کہ تحیت المسجد یہ جب ہم صبح فجر کی اذان ہو جائے نماز کے لیے آتے ہیں تو اس وقت ہم نے سنا ہے علماء کرام سے کہ صرف اور صرف 2 سنتیں پڑھو بھائی، تحیت المسجد پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر یہ مسئلہ کہاں گیا کہ جب بھی مسجد کے اندر آؤ تو تحیت المسجد پڑھو، بہتر ہے۔ تو پھر یہ مستحب ہونا اور یہ اس مستحب کو پورا کر کے اجر حاصل کرنا، یہ بات پھر کہاں چلی جاتی ہے؟ تو بات یاد رکھیں جی، جب آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھائی فجر کی سنتیں پڑھ لیں، فرض جماعت کے ساتھ پڑھیں، تحیت المسجد نہ پڑھیں بھائی، تحیت المسجد نہ پڑھیں بھائی۔ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ مسجد کا حق پھر کہاں گیا، 2 نفل جو مسجد کا حق ہے، تو بھائی یہ ایک نقطہ یاد رکھیں کہ مسجد بنائی گئی ہے نماز کے لیے، کہ جب بھی مسجد کے اندر آؤ تو کیا کرو، نماز پڑھو بھائی۔ تو جب آپ مسجد کے اندر آتے ہیں اور پڑھتے ہی نماز ہے تو پھر آپ نے تو وہ مسجد میں آنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو آپ ان سنتوں میں کیا کر سکتے ہیں، تحیت المسجد کی نیت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نیت کر لیں گے تو آپ کو اجر مل جائے گا، اگر آپ نیت نہ کریں تو یہ جو بات ہے نا کہ مسجد کا حق ادا کرو مسجد میں آ کے، تو وہ بات تو کیا ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی، وہ تو پوری ہو گئی ہے، کیونکہ جب آپ آئے ہیں تو آپ ایسے نہیں آئے بلکہ آپ تو اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ بندہ آ کے کیا کرے، 2 سنتیں پڑھے۔ لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ یاد رکھیں کہ بعض دفعہ نوافل کا وقت ہوتا ہے، یہاں پہ کیوں کہتے ہیں صرف اور صرف 2 سنتیں پڑھو، کیونکہ نوافل کا وقت نہیں ہے، نفلوں کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ عصر کے وقت میں آئے ہیں اور آپ تحیت المسجد پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار چلو 2 نفل پڑھتا ہوں، تحیت الوضو بھی بیچ میں آ جائے گا، اس کی بھی نیت کر لیتا ہوں، تحیت المسجد کی نیت بھی کر لیتا ہوں، صلاۃ الحاجت کی نیت بھی کر لیتا ہوں، یعنی کہ جو حاجت کی نماز ہے، میری کوئی ضرورت ہے، میں نے اللہ سے کچھ مانگنا ہے، میں نماز شکر کی نماز اس کی بھی میں نیت کر لیتا ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے کہ اللہ مجھ پہ راضی ہوا ہے، اللہ نے میرا کام بنایا ہے۔ تو آپ اگر 2 رکعتوں کے اندر یہ ساری کی ساری نیتیں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، خواہ وہ آپ کی تحیت المسجد کی نفل ہوں اور آپ اور بہت ساری نیتیں کر رہے ہیں، خواہ وہ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، تہجد کے 2 نفل ہیں اور ان میں آپ بہت ساری نیتیں کرنا چاہتے ہیں، تو بات یاد رکھیں یہ آپ کر سکتے ہیں۔ 2 رکعتوں کے اندر بہت سارے نوافل کی نیت آپ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ بہت سارے نوافل کی نیت کرنے سے آپ کو اجر تو مل جائے گا، لیکن مقام اور مرتبہ یہ اور چیز ہے، یہ تب بھی حاصل ہوگا کہ جب آپ الگ پڑھیں گے۔ وہ کیسے؟ ایک آدمی ہے، اس کا جو وظیفہ سرکار نے مقرر کیا ہے نا جی، وہ وزیر اعظم کے برابر ہے، اس کا جو اجر ہے، اس کی جو تنخواہ ہے، اس کا جو وظیفہ مقرر کیا گیا ہے وہ وزیر اعظم کے برابر ہے جی۔ تو اب کیا خیال ہے جی، اس کا جو اجر اور مزدوری، اس کا جو وظیفہ تنخواہ وہ اگر وزیر اعظم کے برابر ہے تو بھائی کیا خیال ہے، وہ وزیر اعظم بن گیا ہے، وہ وزیر اعظم بن گیا ہے، وہ وزیر اعظم تو نہیں بنا، اس کی مزدوری وزیر اعظم کے برابر ہے۔ وزیر اعظم بننا ہے تو اس کے لیے تو پھر اور مراحل طے کرنے پڑیں گے بھائی۔ تو اسی طرح یہ ہمیں اجر تو مل جائے گا، 2 رکعتوں کے اندر ڈھیر ساری ہم نیتیں کر لیں، اجر تو مل جائے گا، لیکن مقام اور مرتبہ، ایک آدمی تحیت المسجد پڑھتا ہے نا، اس کا ایک اللہ کے ہاں مقام ہے، وہ مقام اور مرتبہ تب ہی ملے گا کہ جب وہ الگ طور پہ کیا کرے گا، تحیت المسجد پڑھے گا، شکرانے کے نفل وہ الگ طور پہ پڑھے گا، تہجد کے نفل وہ الگ طور پہ پڑھے گا، وضو کے وہ الگ پڑھے گا جی۔ تو وضو کے حوالے سے بھی بات یاد رکھیں کہ تحیت الوضو یہ آپ کے لیے جو ہے نا جی، بہتر ہے کہ نفل پڑھو، وضو کا بھی حق ادا کرو، کہ وضو بنایا گیا نماز کے لیے، وضو کر کے آپ 2 رکعت نماز پڑھو، تو جو وضو کر رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو بھائی آپ اس کے لیے یہ مستحب باقی نہیں رہا، لیکن پھر بھی اگر وہ اجر حاصل کرنا چاہتا ہے الگ، اگر وہ تحیت الوضو پڑھے گا تو اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہوگا اور اللہ کے ہاں اس کی بڑی شان ہوگی جی۔ تو اس لیے محترم بھائیو، ہم اپنی عادت بنا لیں گے 24 گھنٹے ہم اپنے آپ کو وضو میں رکھیں گے،
تو آپ کہہ رہے ہوں گے جی 24 گھنٹے کیسے جی، سونا بھی تو ہوتا ہے. تو بھائی جی اس وقت سونے کا پروگرام ہو، اس وقت ہم بابوزو ہوں جی، ہم اس وقت بابوزو ہوں. تو بابوزو ہو کہ سوئیں تو اللہ کی نظروں میں ہم کیا ہیں جی؟ بابوزو ہیں جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نوافل کی کثرت نصیب فرمائے گا.